بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ CRPC کا چیپٹر نمبر 39 ہے، آف بیل یعنی ضمانت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں ضمانت لی جائے گی، یعنی ان وٹ کیسز بیل ٹو بی ٹیکن۔ جب کوئی شخص علاوہ اس شخص کے جو کسی جرم ناقابل ضمانت کا ملزم ہو، تو کسی آفیسر تھانہ کی معرفت وہ بلا وارنٹ گرفتار ہو یا حراست میں رکھا گیا ہو، یعنی اسے ڈیٹین کیا گیا ہو، یا کسی عدالت کے روبرو پیش ہو یا لایا جائے اور ویسے افسر کی زیر حراست اس کی کسٹڈی میں کسی وقت یا مقدمہ کی کارروائی کے کسی مرحلہ پہ وہ ضمانت دینے پہ تیار ہو، تو ویسے شخص کو ضمانت پہ رہا کیا جائے گا، بشرطے کہ ویسا آفیسر یا عدالت جو ہے وہ اگر مناسب سمجھے تو ویسے شخص سے ضمانت لینے کی بجائے متعلقہ بغیر ضامنان اس کی حاضری کی بابت اس طرح تحریر کرائے جیسا کہ بعد ازیں محکوم ہو، جیسے آرڈر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ضمانت کا مطلب کیا ہے۔ کہ آدمی کو حراست سے نکال کر ضامنوں کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جو اس کی شورٹی دیتے ہیں، جو اس کے لیے شورٹی بانڈز جمع کرواتے ہیں، جو اسے حسب الطلب عدالت میں پیش کرنے کے ذمہ دار ہوں کہ جب عدالت اسے طلب کرے، بلائے تو وہ آ جائے، اور وہ ضامنان جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں ایسے ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے۔ اس دفعہ میں قابل ضمانت جرائم کے سلسلے میں ضمانت پہ رہا کی جانے کے متعلق مذکور ہے۔ ایسے مقدمات میں عدالت یا پولیس پابند ہے کہ جب ملزم ضمانت دینے کو تیار ہو تو اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ضمانت کب لی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے وہ شرائط بھی بیان کی ہیں، ویسی کنڈیشنز بتائی ہیں، وہ ٹرمز بتائی ہیں جن کے مطابق مجسٹریٹ ضمانت لے گا۔ مثلاً ملزم جو ہے حقیقی طور پہ زیر حراست ہو، یعنی وہ ڈیٹین ہو، وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ہو، ملزم عدالت کے حکم کے تحت حاضر ہوا ہو، یا ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا ہو۔ تو ان صورتوں میں عدالت دفاذہ کے تحت اور جو سیکشن 497 کے تحت ملزم کی ضمانت جو ہے وہ لے لے گی۔ سیکشن 497 CRPC کیا کہتی ہے؟ وین بیل میں بی ٹیکن ان کیس آف نان بیلیبل اوفینس، ناقابل ضمانت جرم کی کس صورت میں ضمانت دی جا سکتی ہے؟ جب کسی شخص کو جس پر کسی ناقابل ضمانت جرم کا الزام ہو، کوئی آفیسر تھانہ وارنٹ گرفتار کر لے یا حراست میں رکھے یا کسی عدالت کے روبرو پیش ہو یا لایا جائے تو اس کو ضمانت پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ باور کرنے کی معقول وجہ ہو کہ وہ کسی جرم قابل سزائے موت، یعنی کوئی سزائے موت کے جرم میں وہ ملوث ہے، یا وہ عمر قید کے جو ہے وہ کیٹیگری میں آتا ہے، یا 10 سال اس کا جرم جو ہے، یا 10 سال قید کا مرتکب ہوا ہے، تو اسے اس طرح رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تین جو ہیں وہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں سیکشن 497 کے حوالے سے، یعنی کوئی ایسا جرم اس نے کیا ہے جس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، یا عمر قید ہے، یا پھر 10 سال اس کی سزا ہے۔ تو بشرطے کہ عدالت یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ کوئی شخص جس کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے کم ہو، یعنی جوینائل میں آتا ہو، یا کوئی بھی خاتون ہو، یا کوئی بیمار ہو، یا کوئی ایسا اولڈ مین ہو، ضعیف شخص جس پہ ایسے کسی جرم کا الزام ہو، یا کوئی اس کی ایلمنٹ جو ہے یہ بیماری کو جو ہے وہ اس کا پروف دیا جائے، تو ایسے لوگوں کو ضمانت پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ کی تفتیش، اس کی تحقیقات یعنی انویسٹیگیشن یا تجویز کے کسی مرحلہ پہ جیسی بھی صورت ہو، ویسے افسر یا عدالت کو معلوم ہو کہ یہ باور کرنے کی معقول وجہ نہیں ہے کہ ملزم کسی ناقابل ضمانت جرم کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس کے کسی مرحلہ کی بابت مزید تحقیقات کرنے کی کافی وجوہ ہیں، مزید انویسٹیگیشن چاہیے، یا فردر انکوائری کا کیس ہے، تو ملزم ویسی تحقیقات کے دوران ضمانت پر یا ویسے آفیسر یا عدالت کی ثوابدید، یعنی یہ ایک ڈسکریشنری پار ہے عدالت کی، اس کے مطابق اپنی حاضری کی بابت وہ متعلقہ بغیر ضامنان اس طرح تحریر کرنے پہ جیسا کہ بعد ازاں محکوم ہے، جیسے عدالت آرڈر کرے اس پہ رہا کیا جائے گا۔ تیسرا اس میں پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ضمنی دفعہ 1 یا ضمنی دفعہ 2 کے تحت کسی شخص کو، یعنی 497 کی ضمنی دفعہ 1 اور 2 کے تحت
کسی شخص کو ضمانت پر رہا کرنے والا کوئی افسر یا عدالت ایسا کرنے کی اپنی وجوہات لازمی طور پہ وہ ریٹن شیپ میں یعنی بلیک اینڈ وائٹ لے کے آئے گا، اس کو تحریر کرے گا۔ اگر کسی ایسے شخص کی تجویز کے اختتام کے بعد جس پر کسی ناقابل ضمانت جرم کا الزام ہو، فیصلہ دینے سے قبل کسی وقت عدالت کی یہ اوپینین ہو کہ یہ باور کرنے کی معقول وجوہ ہیں کہ ملزم ویسے کسی جرم کا قصوروار نہیں ہے، تو اسے لازم ہوگا کہ اگر ملزم حراست میں ہے تو اسے متعلقہ بلا ضامنان اس امر کی بابت تحریر کرنے پر رہا کر دے کہ وہ فیصلہ صادر ہونے پر اسے سننے کے لیے حاضر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5 اس میں ہے کہ عدالت عالیہ یا عدالت سیشن اور اس شخص کی صورت میں جسے اس نے خود رہا کیا ہو، کوئی دوسری عدالت کسی شخص کو گرفتار کرا سکتی ہے اور حراست میں سپرد کر سکتی ہے جسے دفعہ ہزار کے تحت رہا کیا گیا ہو۔ تو اب ضمانت کی درخواست جب دی جاتی ہے کورٹ میں تو اس پہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ حکم صادر کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھتی ہے، کچھ باتوں کو پیش نظر رکھتی ہے۔ وہ کون سی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آیا ملزم کا عائد کردہ الزام جو ہے وہ پریما فشائی یعنی بادی نظر میں کوئی وزن رکھتا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کا جو اس پہ جو الزام لگا ہے اس کا وزن کیا ہے، آیا ملزم کی رہائی پر ضمانت سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ اس کے خلاف الزام جو ہے وہ غلط لگایا گیا ہے، ایک کوئی کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی ہے، اس کے اوپر صرف امپلیکیشن کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یا ملزم ضمانت پر رہائی کے بعد جو وٹنسز ہیں گواہان پر اثر انداز وہ نہیں ہوگا یا شہادت کو وہ ضائع کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گا، آیا ملزم پر لگایا جانے والا الزام وہ سنگین نوعیت کا جرم ہے، آیا ملزم کوئی ہیبچول جو ہے وہ ایک مجرم ہے، عادی مجرم ہے، یا اس کی جو ایک مجرمانہ ذہنیت کا وہ مالک ہے، یعنی اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ کرمنل مینٹلٹی کا مالک ہے، آیا ملزم کو جیل میں رکھنے سے وہ اپنا ڈیفینس جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے گا یا نہیں، آیا ملزم کی گرفتاری سے اس کے زیر کفالت جو افراد ہیں یعنی جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں وہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہوں گے، کیا ملزم بہت بوڑھا ہے یا ملزم جو ہے وہ ایک جونائل کیٹیگری میں آتا ہے، کوئی کم سن ہے یعنی وہ 16 سال سے کم عمر کا تو نہیں ہے، اور پھر ملزم کی جو جینڈر ہے اس کی جنس اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ملزم کی جسمانی حالت اور اس کی صحت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹس ہیں جن کو عدالت جو ہے وہ ضمانت کی درخواست پر حکم صادر کرتے وقت پیش نظر رکھتی ہے۔ اگر عدالت جو فیکٹس ہیں ایک مقدمہ کے جرم کے ان کے حالات و واقعات یعنی ان کے جو سرکمسٹانسز ہیں اور دیگر جو مواد کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ ملزم پر عائد کردہ جرم کا اس پر ثابت ہونا جو ہے وہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ملزم کو رہا کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے وہ ان افعال جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کوئی فعل انجام دے یا اس کا خدشہ ہو تو اس کی ضمانت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ افعال کون کون سے ہیں؟ جبکہ وہ شخص جو ضمانت پر رہا ہو ضمانت حاضری کے عرصہ کے دوران ایسے جرم کا جس کی بابت اس کی تجویز ہو رہی ہو یا اس سے مجرم قرار دیا گیا ہو وہ دوبارہ اس کا ارتکاب کرے، دوبارہ اس کا مرتکب ہو، تو ضمانت پر رہا کرنے کی جو اس کو ایک اس کے بارے میں جو لینینٹ ویو تھا یا جو رعایت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو قطعی طور پہ وہ نااہل ثابت وہ اگر کرے تو اس کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ نمبر 2، جبکہ وہ تفتیش مقدمہ میں رکاوٹ ڈالے، یعنی انویسٹیگیشن جو ہے کیس کی اس میں جو فردر انکوائری کے لیے یا فردر انویسٹیگیشن کا پروسیس جو پروسیجر چل رہا ہو اگر وہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، جبکہ وہ گواہان استغاثہ کو ڈرائے دھمکائے، ان پہ افیکٹ ہو یا ثبوت جرم جو ہے وہ مٹانے کے لیے موقع واردات کو خراب کرے، تبدیل کرے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا موقع واردات کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو کسی طرح سے بھی ان افعال میں اگر وہ ملوث پایا جاتا ہے تو اس کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے۔ یا جب وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا یعنی وہ ایبسکانڈر ہو جاتا ہے
یہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے یا ضامنوں کے اختیار سے وہ باہر ہو جاتا ہے، یا پھر جب کہ وہ پولیس اور گواہان استغاثہ کے خلاف انتظامی طور پہ وہ تشدد کے افعال کا مرتکب ہو۔ تو یہ جو 5 جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں، اگر اس میں پائے جاتے ہیں اس ملزم میں، جو کہ ملزم ضمانت پہ رہا ہوا ہے، تو عدالت عالیہ اور عدالت سیشن اپنی منظور کی ہوئی اور ماتحت عدالتوں کی منظور کی ہوئی درخواست ضمانت منسوخ کر سکتی ہیں، لیکن ابتدائی عدالت صرف وہی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے جو اس نے خود منظور کی ہے۔ مجسٹریٹ ضلع اپنی ماتحت عدالت کی منظور کی ہوئی ضمانت منسوخ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو قانون کا باغی ہو، مفرور ہو، اسے ضمانت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹس ضمانت کے حوالے سے کہ جن کے بیسیکلی جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور سیکشن 497 کے تحت کن لوگوں کی جو ہے وہ ضمانت ہو سکتی ہے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو ایک بیسک نالج ہے وہ ضمانت کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک نیو کمرز جو ہیں ان کے لیے یہ کافی افیکٹو ہوگا ضمانت کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک جو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ضمانت کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔